الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معنا وصحابہ دخل الجنہ اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، لاتعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے انسان کو، مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو، حتیٰ کہ ہر شخص کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور بھیجنے کا مقصد بتایا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی اتباع اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عبادت کیسے کرنی ہے، میرا ذکر کیسے کرنا ہے، مجھے یاد کیسے کرنا ہے، اس کا مقصد بھی بتایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور بھیجنے کا مقصد کیا بتایا ہے، الا لیعبدون، کہ میری عبادت کرو۔ اب عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 26واں پارہ ہے، سورۃ محمد ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ فرمایا اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اطیعوا اللہ، تمہارے رب نے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا، تم لوگوں نے اس اللہ کی اتباع، اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے فرمان کو، اس کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ فرمایا اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی ہے، کیونکہ ہمیں بھیجا بھی اللہ رب العالمین نے ہے اس دنیا میں، اور یہی حکم ہوا کہ اسی اللہ کی بات کو ماننا ہے، اسی اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اسی اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اسی کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اسلام والوں کو مخاطب کیا، کلمہ پڑھنے والوں کو مخاطب کیا، پھر فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرنی ہے اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر بیٹھنا، اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لینا۔ مطلب کیا ہے، ایک بندہ مسلمان ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اور احادیث مبارکہ بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا،
اپنی منمانی اور مرضی کرتا ہے، جیسے جی چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، نہ قرآن کو ترجیح دیتا ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ترجیح دیتا ہے، تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لینا، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، جنت میں چلی جائے گی، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، یہ بات فرمائی، تو صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی جی ایسا کون سا بدقسمت انسان ہے، بدقسمت مسلمان ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی الا، مگر ابا، جس نے انکار کیا۔ جب اتنی بات کہی تو صحابہ کرام کے ذہن میں سوال آیا، قالوا یا رسول اللہ من یبا، فرمایا اللہ کے نبی جی وہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا، وہ کون سا بدقسمت انسان ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ میرے محترم بھائیو، یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، سارے کہتے تھے ہم نے جنت میں جانا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ من یبا، اللہ کے نبی جی کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سمجھایا، فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، فرمایا جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، جس نے میری اتباع کی، دنیا کے رسم و رواج کو چھوڑ کے، دنیا کے لوگوں کو چھوڑ کے، دنیا کی باتوں کو چھوڑ کے، دنیا کے جھگڑوں کو چھوڑ کے، دنیا کو سامنے رکھنے کی بجائے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھا اور اس کے مطابق زندگی گزاری۔ میں قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میرے حکم کی، میری بات کی پرواہ کی، لوگوں کی پرواہ نہیں کی، فرمایا داخل الجنہ، جس نے میری پرواہ کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری بات کی پرواہ ہی نہ کی، جس نے میری بات کو کچھ سمجھا ہی نہ، میرے حکم کو مانا ہی نہ، میری اتباع کی ہی نہیں، فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری بات کی پرواہ کرے گا، میری بات کو سمجھے گا، میرے حکم کو مانے گا، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ نہیں تو آج دیکھ لو کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے کہتے جنت میں جانا ہے، جو نماز نہیں پڑھتے کہتے جنت میں جانا ہے، کتنے ایسے رب کے نافرمان ہیں جو کہتے ہم مسلمان ہیں لیکن کرنا کچھ نہیں ہے، عمل کچھ نہیں کرنا، لیکن جنت میں جانا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جو یہ بات تو کہتا رہا حرمت رسول پر موت بھی قبول ہے لیکن بات منظور نہیں ہے، موت قبول ہے بات منظور نہیں ہے، موت قبول ہے لیکن حکم منظور نہیں ہے، موت قبول ہے لیکن سنت قبول نہیں ہے، موت قبول ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا منظور نہیں ہے۔ تو
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن اطاعنی فقد ابا، اور جس نے میرے حکم کو پڑھتے ہوئے، میرے حکم کو جانتے ہوئے، میری بات کو جانتے ہوئے انکار کیا، اپنی من مانی اور مرضی کی، ومن اطاعنی فقد ابا، تو ایسے شخص نے، ایسے مسلمان نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرنا، اپنے اعمال کو برباد نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہارے اعمال بہت قیمتی ہیں، کیونکہ تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے، تمہاری یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اور یہ جو تم عمل کرتے ہو یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ جو انسان عمل کرے گا وہی اللہ رب العالمین کی عدالت میں سرخرو ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا میں نے تمہیں زندگی موت اس لیے دی ہے لیبلوکم، میں آزمانا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، اچھے کام کون کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو میرے محترم بھائیو، دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی پرواہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پرواہ کریں۔ اگر ہم دنیا کی پرواہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کچھ جانتے ہی نہیں، کچھ مانتے ہی نہیں، اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اپنی زندگی کا حصہ ہی نہیں بناتے، تو سمجھ لیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہم بھی آتے ہیں۔ وَقَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو میری اتباع کرے گا، جو میری پیروی کرے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، ومن اطاعنی فقد ابا، اور جس نے اپنی منمانی اور مرضی کی، ایسے شخص نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ایک حدیث ہے ابن حبان اور بہقی کے اندر، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا میرے صحابہ، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں پہ عمل کرتے رہو گے تو تم سیدھے راستے سے بھٹکو گے نہیں، سیدھے راستے سے پھرو گے نہیں، تم صحیح راستے پہ، صحیح سمت پہ رہو گے۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، کتاب اللہ کی کتاب کو ترک کر دیتے ہیں، اپنے زندگی کا حصہ نہیں بناتے، تو سمجھے میرے محترم بھائیوں، ہم سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں اور ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا، و ان دونوں چیزوں کو تھامنے کے بعد کوئی شخص گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی صحیح راستے سے پھر ہی نہیں سکتا، اور جس کی زندگی میں یہ دو چیزیں نہ ہوں یا دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو وہ سیدھے راستے سے پٹک چکا ہے۔ تو آئیں، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، احتساب کرنا ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ آج سیاستدانوں کا تو حال ہم ایک دوسرے کو سناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی فلاں سیاستدان ایسے ہے، عمران خان ایسے ہے، نواز شریف ایسے ویسے ہے، کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہم کیسے ہیں؟ تو میرے محترم بھائی، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، احتساب کرنا ہے، تاکہ کل قیامت والے دن ہم جہنم سے بچ کے جنت کے وارث بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔